جائے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ان چیزوں کا وقت مقرر نہیں ہے، لیکن حالات کے تناظر میں ہم لوگ بعض کام بعض مہینوں میں کثرت سے کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ان مہینوں کے اندر اہل اسلام کثرت کے ساتھ یہ کام یعنی نکاح مسنونہ عقد بھی جس کو کہا جاتا ہے اور ولیمہ، یہ کام اس موسم میں کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس اس بات پر ہے کہ وہ کام جو اسلام کی ترویج و اشاعت کا سبب ہوا کرتے تھے، وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ایک سبب ہوا کرتے تھے، آج وہی کام جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور تابعداری کو ترک کر دیا ہے، اور دین کی قربت کی بجائے ہم نے دین سے بعیدی اور دوری جو ہے وہ اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے ہم آئے دن مشکلات کا شکار، پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اگر یہی کام نکاح اور ولیمہ حضور کی سنت کے مطابق کیا جائے تو اس میں ہزارہا حکمتیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہے، اور ہزارہا پریشانیوں کا حل جو ہے وہ ان کاموں میں موجود ہے۔ نکاح کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر میرے رب کا فرمان ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ۔ شرعی اصول و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اس بات کا تمہیں اختیار ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والی جس عورت سے بھی تم چاہو اپنی پسند سے نکاح کر سکتے ہو، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ اب ہر بات کو اگر طول دیا جائے اور اس میں بھی دیکھا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری پسند جو ہے وہ کس انداز کی ہے۔ ہم لوگ رشتہ کرتے وقت کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اسلام نے کس رشتے کا انتخاب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اسلام جو ہے اس نے کس انداز میں رشتہ طے کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ میرے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ کسی عورت سے اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ وہ عورت بڑی عزت والی ہے، عزت سے مراد دنیاوی عزت ہے، معاشرے کی عزت ہے، عورت بڑی معروف ہے، مشہور عورت ہے، بالفاظ دیگر اداکار کہہ لیں، العیاذ باللہ فنکار کہہ لیں، یا اسی طرح اس سے آگے بڑھیں تو اس انداز میں کہہ لیں ناچنے والی، گانے والی، بے پردہ عورتیں۔ تو لوگ آج کل دیکھ لیں ان چیزوں کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو عورت سے اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ اس کی معاشرے میں عزت بڑی ہے، تو حضور فرماتے ہیں اگر بندہ اس عورت سے نکاح کرے گا تو اللہ اس کی عزت جو ہے وہ ذلت میں بدل دے گا۔ نمبر 2، پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس وجہ سے عورت سے شادی کرے گا کہ یہ عورت مالدار ہے، پیسے والی ہے، دولت والی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ شادی کے بعد اللہ اس کی غربت میں اضافہ فرما دے گا۔
اور نمبر 3 پیارے آقا فرماتے ہیں جو بندہ اس وجہ سے کسی عورت سے شادی کرتا ہے کہ اس کا حسب نسب بہت اعلیٰ ہے، یعنی بڑے گھرانے سے، اس گھرانے سے مراد علمی گھرانہ نہیں ہے، چودھری کہہ لیں، برادری کے اعتبار سے کہہ لیں، اور اسی طرح معاشرے کے اندر بدماشی کے نام سے بندہ پہچانا جاتا ہے، یا اسی طرح جناب دیگر معاملات. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس وجہ سے کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ کریم جل والا جب شادی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے برکت ختم کر دے گا. اب یہ 3 باتیں ہم شادی کے وقت دیکھتے ہیں کہ عورت کا گھرانہ کتنا مالدار ہے، عورت کی برادری کیا ہے. اکثر رشتے جو ہیں ہم ترک کر دیتے ہیں کہ یار ان کی برادری صحیح نہیں ہے، یہ نچلے طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہماری برادری بڑی اونچی ہے، ہمارا تعلق جو ہے. اب یہ حدیث میں حضور منع فرما رہے ہیں، یہ برادری والے چکر جو ہیں، یہ مال والے چکر جو ہیں، عورت کی شہرت کے حوالے سے جو چکر ہیں، اس سے مصطفیٰ منع فرما رہے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم شادی کرتے وقت یہی چیزیں سب سے مقدم رکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم انہی چیزوں پر نظر کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں. حالانکہ حضور فرماتے ہیں جو بندہ جس عورت سے شادی کرتا ہے صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ کتنا ہے، دین کے ساتھ اس عورت کا تعلق کتنا ہے، اس کا بھائی نمازیں پڑھتا ہے، اس کا باپ کیسا ہے، وہ دین کے قریب ہے یا دین کے دور ہے، یہ بچی قرآن پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر میرے سے زیادہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی کہ ہم جب دیکھتے ہیں لڑکی والوں کو تو ہم پوچھتے ہیں لڑکی پڑھی کتنی ہے. آج باپ مجبور ہے اپنی بیٹی کو کالج اور یونیورسٹی بھیجنے پر، اور جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنی بچی کو پڑھائیں نا تو ہماری بچی کا تو رشتہ کوئی نہیں لے گا. حالانکہ اسلام کے اندر یہ چیزیں قطعاً نہیں ہیں. حدیث مصطفیٰ میں آپ کے سامنے مفہومی طور پہ عرض کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کے خاندان کا تعلق دین کے ساتھ کتنا ہے. یہ بچی ہم نے کبھی جب رشتہ کرنے جاتے ہیں کبھی ہم نے پوچھا کہ بھئی ہماری جو بہو بننے والی ہے، ہماری جو بیٹی بننے والی ہے، ہمارے بیٹے کی جو زوجہ بننے والی ہے، جو بیٹی ہمارے گھر آنے والی ہے، یہ اللہ کا قرآن پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اس نے سورہ نساء پڑھی ہے. حضور فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سورہ نور سکھاؤ. تو کیا آپ نے اس کو سورہ نور پڑھائی ہے؟ اس کو کلمے آتے ہیں؟ یہ نماز کی پابند ہے، یہ پردے کی پابند ہے، یہ اسلامی چیزوں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اسی طرح لڑکی والے جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی لڑکے میں یہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ لڑکا پڑھا کتنا ہوا ہے، کاروبار کس طرح کا کرتا ہے، مہینے کے کماتا کتنے ہیں، ان کا گھر اپنا ہے، بھائی کتنے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک باتیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ جس لڑکی والوں کو پتہ چل جائے نا کہ اس لڑکے کی ماں نہیں ہے، ہماری بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے وہ ساس نہیں ہے، تو لڑکی والے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ ماں وہ دن دیکھنے کے لیے انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو اور میں اپنے بیٹی کی شادی کروں. اور لڑکی والوں کا کیا نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے ایسا لڑکا ملے جس کی ماں نہ ہو، جس کے بھائی بھی نہ ہوں. یہ ماحول ہے ہمارے اندر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے جو حدیث میں عرض کر رہا تھا. حضور فرماتے ہیں جو بندہ یہ دیکھتا ہے شادی سے پہلے کہ ہمارے گھر آنے والی بیٹی کا تعلق دین کے ساتھ کتنا ہے، یہ ازواج رسول کی غلام ہے، یہ بنات رسول کی غلام ہے. اور بیٹی والے یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے ہمارے گھر میں سیرا باندھ کر آنا ہے وہ لڑکا دین کے ساتھ کتنا قرب رکھتا ہے، حضور سے کتنی محبت کرتا ہے. تو یہاں پر پھر وہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے.
اللہ کریم رزق میں برکت قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ رزق کے راستے جو ہے وہ کھول دیتا ہے، دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ہم انہی وجہ سے ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، ہم شادیاں نہیں کرتے، بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، ہم شادیاں نہیں کرتے رسم و رواج کی وجہ سے۔ حالانکہ اسلام میں حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی، فرمایا وہ شادی کرے، شادی کرنے سے تمہاری نظریں پاک ہو جائیں گی، تمہاری نظریں صاف ہو جائیں گی، تمہارا ظاہر اور باطن صاف ہو جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے سے اسلامی ماحول کے اندر رہ کر نکاح کرنے سے فرمایا ایک معاشرہ، ایک خاندان جو ہے وہ ترقی اختیار کرتا ہے۔ لیکن پھر یہاں پر شادی پہ ہمارے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے ہمارے خاندانوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، رشتوں کی وجہ سے، بلانے کے انداز کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، جو ہے وہ رشتہ دار رشتہ داروں سے جدا ہو جاتے ہیں کہ جس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں جو رشتہ شریعت کے اندر رہ کر کیا جائے گا اس کی برکت سے رشتوں میں برکتیں آئیں گی اور گھر میں بہار آئے گی۔ اور پھر شادی ایک ایسا پھیل ہے اور ایسا عمل ہے، ہم لوگ اس کی برکات سے بھی ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں ابھی ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، اتنا پڑھے گی ہم شادی کریں گے، ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہے اتنی تعلیم حاصل کرے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ شریعت میں باتیں ضرور ہیں لیکن اتنی بھی نہیں ہیں جتنی ہم نے بنائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ شادی کے بعد اپنا اور اپنی بیوی کا خرچہ چلا سکتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے شادی نہ کی تو میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھوں گا، ایسے بندے پر شادی کرنا فرض ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جس کو یہ اندیشہ ہے کہ میں گناہ تو نہیں کروں گا لیکن گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا، تو حضور فرماتے ہیں اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور جو بندہ یقین رکھتا ہے کہ میں برائی بھی نہیں کروں گا، برائی کی طرف مائل بھی نہیں ہوں گا، تو سرکار فرماتے ہیں اگر وہ نکاح کرے تو وہ سنت پر عمل کرے، اسے سنت کا ثواب ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہماری اکثر گھروں میں بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں اور کئی ایسی فوت ہو جاتی ہیں، حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کئی بیٹے ایسے ہیں جن کی شکل و صورت کی وجہ سے ان کو رشتہ نہیں ملتا، کئی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی شکل و صورت کی وجہ سے ان کو رشتہ نہیں ملتا۔ اگر شکل و صورت ہی شادی کا معیار ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے درباری خادم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی پر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ختم فرمائی ہیں۔ یہ رسم و رواج جو ہمارے اندر موجود ہیں حضور نے سب کو قطع جو ہے وہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بشر حافی اللہ کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، بہت بڑے ولی ہوئے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو انتقال وصال کے بعد آپ کسی کو خواب کے اندر ملے تو انہوں نے پوچھا بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو بشر حافی فرمانے لگے اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ نے مجھے 70 درجے قبر کے اندر عطا فرمائے۔ کتنے درجے؟ 70 درجے بشر حافی فرماتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں کسی اس ولی کے درجے کو نہیں پہنچاؤں جو ولی شادی شدہ تھا، یعنی 70 درجے اللہ نے مجھے قبر میں عطا فرما دی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اس ولی کے مقام کو نہیں پہنچا جو ولی شادی شدہ تھا۔ یعنی یہ شادی عقد اور نکاح کی برکت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شادی کرنا تخلل عبادت سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری رات قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور صبح کو روزہ رکھتا ہے
لیکن شادی شدہ نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں ایک وہ بندہ جو صرف فرضی عبادت پوری کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, رمضان کے روزے رکھتا ہے, جو فرائض ہیں وہ ادا کرتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں ایک بندہ وہ جو صرف فرائض ادا کرتا ہے لیکن شادی شدہ ہے, اور ایک بندہ وہ جو شادی شدہ نہیں ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں اس بندے سے یہ بندہ افضل ہے جو شادی شدہ ہے اور صرف فرائض پر عمل کرتا ہے. یعنی نکاح کی یہ برکات ہیں. اسی طرح میرے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ سارے معاملات حضور نے خود طے فرمائے ہیں. آج باپ مجبور ہے جب تک بیٹی کو جہیز نہیں دے پاتا اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت وہ کرنا پسند نہیں کرتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں, میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے, عقد کا وقت آنے والا ہے, رخصتی کا وقت آنے والا ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ عطا فرما دو. اب جو حضور نے دیا وہ لینے نہیں آیا تھا, قصدن وہ لینے نہیں آیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ سرکار کچھ مال عطا فرما دیں, سرکار کچھ درہم و دینار عطا فرمائیں گے, میں کچھ لے کر بیٹی کو جہیز کا سامان بنا دوں گا. حضور نے فرمایا صبح آ جانا اور آتے ہوئے ایک شیشی اور ایک چھڑی لے کر آنا. جب وہ بندہ صبح آیا بڑا خوش تھا کہ پتہ نہیں حضور کیا دیں گے, کچھ چاندی سے بھر دیں گے, سونے سے بھر دیں گے, ہیرے جواہرات سے بھر دیں گے. گرمی کا موسم تھا. حضور نے فرمایا تیری بیٹی کی شادی ہے. عرض کی یا رسول اللہ شادی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم حضور کے غلام ہیں, حضور کی امت ہیں, لیکن حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے. اب دیکھیں جب وہ بندہ صبح آیا, صحابی رسول آیا, تو حضور نے اپنی کونیوں سے وہ چھڑی جو لایا تھا نا, اس چھڑی سے ایسے کر کے حضور نے پسینہ اتارا. پسینہ اتار کر حضور نے اس شیشی کے اندر ڈالا. جب وہ شیشی پسینے سے بھر گئی نا, حضور نے بند کیا, فرمایا لو یہ لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو دے دینا, اور یہی سب کچھ ہے حضور, یہی سب کچھ ہے اپنی بیٹی کو. جب وہ صحابی رسول دا عقیدہ تھا, حضور کی محبت تھی, احترام تھا, گھر جاتا ہے بیٹی کو دیتا ہے. بیٹی بھی آگے سے تابعدار تھی, حضور کی غلامہ تھی, محبت کرنے والی تھی, اس نے رکھ لیا. اور کشبو کے اندر اتنی چاشنی اور اتنی مٹھاس اور اتنی جناب والا کشبو کے اندر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے اندر اتنی کشبو اللہ نے پیدا فرما دی کہ جب اس لڑکی نے لی نا اور تھوڑی سی لگائی, جب اس کی شادی ہوئی تو وہ لڑکی بیان کرتی ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی, آگے کچھ پڑھنے والے الفاظ ہیں, میں اشارتاً بات عرض کروں گا. لڑکی کہتی ہے میں نے بڑے بڑے جوڑے دیکھے ہیں, حضور کی کشبو کی برکت سے فرمایا جیسا جوڑا ہمارا تھا ہم نے اور نہیں تھا. یعنی کشبویں دیکھ کر لوگ بیٹیوں کو رخصت کرتے رہے حضور کے دور کے اندر. آج ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ دور ہے, ہم جناب والا ٹرکوں کے ٹرک بیٹی کو سامان دے کر الوداع کرتے ہیں, چند دن نہیں گزرتے ہیں, ابھی سامان جو ہے وہ بھی بالکل استعمال میں نہیں ہوتا تو بیٹی گھر واپس آ جاتی. اس کی وجہ کہ ہم نے شادی کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں دیکھا ہے کہ ہم شادی حضور کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا حضور کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں. آپ دیکھیں شادیوں پر ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں, کوئی ایسا کام نہیں. حالانکہ 6 چیزیں ہیں نکاح کے اندر. کتنی؟ 6 چیزیں ہیں, ان سے عقد ہو جاتا ہے, نکاح ہو جاتا ہے. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ فروئی ہیں, اور بعض اوقات تو اللہ یعذ باللہ حرام تک جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں. شادیوں پر ہم خصوصی محفلیں کا انعقاد کرتے ہیں, شراب نوشی کا اہتمام کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ڈھول باجے. اب میں زیادہ کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا, مسجد ہے, منبر ہے, تقدس کا کچھ خیال رکھنا پڑتا ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بیٹی جس کو کبھی ہم بازار کے اندر بے پردہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے, شادی کے موقع پر ہم اس کو خود بے پردہ کر کے لوگوں کے سامنے بٹھا دیتے. ہماری وہ غیرت ایمانی کہاں گئی, اور ہمارا وہ اسلام کا جذبہ, حضور کی غلامی کہاں گئی. کوئی بندہ بھی شادی سے ہٹ کر گھر کے اندر لوگوں کو بلا کر, ظاہر ہے عورت ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے یا بہو ہے یا بیوی ہے, 4 رشتے عورت کے ہیں, اس سے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. شادیوں پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ناچتی نہیں, کیوں جی؟ وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں نا, کیا وہ بے پردہ اس انداز میں نہیں ہوتی؟
کہ اس انداز میں شاید وہ زندگی میں پھر ہم جب عورت فوت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جس کو کوئی مرد نہ دیکھے، غیر محرم مرد نہ دیکھے. جب زندہ تھی تو تب کیا تھا؟ اس کے جنازے کو کوئی کندھا نہ دے، اس کی قبر کے قریب سے سارے دور ہٹ جاؤ. لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ زندہ تھی تو تب باپ کو خیال کیوں نہ آیا؟ تب بھائی کو خیال کیوں نہ آیا؟ مرنے کے بعد اب اس کو ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود بچیں، لیکن زندہ جب تھی تب اس کو ضرورت تھی. آج ایسا ہوتا ہے جناب، کوئی قریب نہیں جانے دیتا، جی عورت ہے منہ دیکھنا منع ہے، جی واپس چلے جائیں، غیر محرم آپ سب قبر کے قریب بھی نہ آئیں، کفن کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، رات کے وقت نماز جنازہ اٹھائیں. تو جب وہی ہماری ماں بہن بیٹی زندہ تھی، کیا باپ کا اتنا حق بھی ختم ہو گیا؟ احباب ذی وقار دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اور محبت کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، زندگی میں اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ کے ساتھ صرف زندگی میں ایک دفعہ موقع آئے گا شادی کا. اگر دوسری شادی ہوتی ہے تو وہ پہلی کی طرح نہیں ہوگی. آپ بیٹے ہیں، اگر باپ کسی وجہ سے ایمان کے لحاظ سے کمزور ہے تو آپ میدان میں کھڑے ہو جائیں، خبردار میں شادی ویسے کراؤں گا جیسے مصطفیٰ نے فرمایا، میں حضور کی سنت کے مطابق اپنا عقد کراؤں گا. حضور نے جتنے نکاح پڑھائے ہیں کہاں پہ پڑھائے ہیں؟ مسجد کے اندر. آج ہوتا ہے نکاح مسجد کے اندر؟ مسجد کے اندر نکاح نہیں ہوتا ہے جناب والا. مسجد کے اندر وہ جی مسجد کے اندر کیا کرنا ہے؟ مسجدیں کس لیے ہیں؟ صرف ختم پڑھنے کے لیے. مسجدیں کس لیے ہیں؟ صرف مردوں کا ذکر کرنے کے لیے. مسجدیں کس لیے ہیں؟ صرف نماز کے لیے. اگر ایسا تھا تو حضور نے کیوں نکاح مسجد کے اندر پڑھایا؟ آج جناب والا ہماری کوشش ہوتی ہے، آپ اندازہ فرمائیں 6 چیزوں سے حضور فرماتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ 2 واجب ہیں اور اس میں سے 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، اور 3 جو ہیں وہ پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں شرائط ہیں، یا وہ سنت کہہ لیں. مستحبات میں بھی بعض علماء نے لکھا ہے جو فرائض میں چیزیں ہیں وہ ہے ایجاب و قبول. حضور فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول اگر ہو جائے گا تو نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا. اور نمبر 2 فرمایا 2 گواہ ہونے چاہیے. یہ 2 فرائض ہیں صرف نکاح کے. اور اس سے ہٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 واجب ہے جس کو ہم حق مہر کہتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ 3 سنتے ہیں، نمبر 1 خطبہ پڑھنا، نمبر 3 چھہارے تقسیم کرنے. آج کل ہم یہ بھی سنت ترک کرتے جا رہے ہیں، عجیب و غریب جناب والا تقسیم کرنے والی چیزیں، اور اس میں جو مختلف چیزیں ہم لاتے ہیں. جی ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری برادری کے اندر بات نہیں بنے گی، حالانکہ چھہارہ تقسیم کرنے سے سنت ادا ہوگا. اور یہ کچھ ضروری بھی نہیں ہے، سنت ہے چھہارہ تقسیم کرنا. اور نمبر 3 شادی کے بعد ولیمہ کرنا. اب ایک بات جو ہے گھنٹوں کی بات ہے، کس بات سے ہم پردہ اٹھائیں. ولیمہ کیا ہے؟ ہم ولیمہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ولیمے کے برعکس کرتے ہیں. شادی کے بعد جو ہم اہتمام کرتے ہیں کھانے کا، وہ بالکل ولیمہ اس دور میں نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اولم ولو بشاتن. حضور فرماتے ہیں شادی کے بعد، شب زباف کے بعد حضور فرماتے ہیں ولیمہ کرو، چاہے 1 بکری سے کرو، ولیمہ کرو. لیکن ہم جناب والا کتنے بکرے کر دیتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ولیمہ ادا نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ حدیث پاک سماعت فرمائیے. اگر باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو سبحان اللہ کہیں گے ذرا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اتنی عجیب و غریب رسم و رواج جناب والا. ہم نے 3-4 دن تک ہمارا گھر نہیں رہتا ہے. شادی کے 3-4 دن ہمارا گھر نہیں رہتا ہے، وہ فحاشی کا اڈا بنا ہوتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر الطعام طعام الولیمہ. حضور فرماتے ہیں سب سے برا کھانا جو ہے وہ ولیمے کا کھانا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ وہ کیسے ولیمہ؟ تو آپ نے ابھی بیان کیا کہ حضور کی سنت ہے. اب وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم سنت کو سنت کے مطابق ادا نہیں کریں گے، سنت کے برعکس کریں گے، تو وہی حلال چیز حرمت کا اختیار
حرمت کا حکم اختیار کر جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں سب کھانوں میں سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کب؟ ید آلہا الاغنیاء، جب وہاں پر صرف غنی لوگوں کو بلایا جائے، مالدار لوگوں کو بلایا جائے۔ اور فرمایا وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاء، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا جی؟ بولیے، ہم محلے میں سب سے بڑا جو چودھری ہے نا، ڈاکو، سب سے بڑا شرابی، زانی، بدماش، کوشش کریں گے اس کو بلائیں گے۔ کیوں؟ شادی حال کے باہر اس کی گاڑی کھڑی ہوگی، پراڈو کھڑی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ بڑے اس کے تعلق ہیں، ہاں جی یہ بندہ بڑے تعلق رکھتا ہے، اور علاقے کے اندر جو بڑا بڑا آدمی ہمیں محسوس ہوگا ہم اس کو دعوت دیں گے، مالدار ہوگا، گاڑی والا ہوگا، پیسے والا ہوگا، نام والا ہوگا، اس کو بلائیں گے۔ بے شک ہمارا ہمسایہ ہے لیکن غریب ہے، اس کو نہیں بلائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں جس ولیمے میں صرف امیر آئیں، اغنیاء کے لفظ حدیث پاک ہے، غنی بھی نہیں، اغنیاء جمع کثیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس ولیمے میں صرف غنی آئیں، فرمایا اور وہ کھانا کھائیں، فرمایا کائنات میں سب سے برا کھانا وہ کھانا۔ اب یہ میری بات نہیں ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ اور وہاں پہ فقیر، ہم ہمسایوں کو تو چھوڑ دیں، علاقے کو چھوڑ دیں، ہمارا بہن بھائی غریب ہے نا، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ کپڑے اچھے ڈال کر ولیمے میں نہیں آئے گا، تو ہم اسے بھی نہیں بلاتے۔ ہمسایہ تو بڑی دور کی بات رہ گئی، یہ درد دل کے ساتھ سننے والی باتیں ہیں، ہم اس کو بھی نہیں بلائیں گے۔ ہمارا بھائی ناراض ہو جائے تو ہم منانے کی کوشش نہیں کریں گے، امیر دوست ناراض ہو جائے تو ہم شادی سے پہلے اس کو منانے کا اہتمام کریں گے کہ یار اس کے ساتھ بڑی رونق لگے گی۔ تو اب ذی وقار یہ وہ باتیں ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے ہم خود بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ہم خود جو ہے وہ وبال اور پریشانیوں کا شکار جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ اور اگر بندہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق چلے گا تو اس کی عزت کی حفاظت میرا خدا بھی کرے گا، مصطفیٰ بھی کرے گا۔ بلکہ یہ ذاتیں تو بڑی اعلیٰ ہیں، اللہ کے ولی بھی آپ دیکھ لیں، یہ اشارتاً میں بات عرض کر رہا ہوں، چیز ہے موضوع سے اس کا کوئی تعلق اتنا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک مرید تھا، اور اس وقت یہ پاکستان اور ہندوستان نہیں بنا تھا، اکٹھا پرے صغیر پاک کو انتا، تو میاں شیر محمد صاحب حیات تھے، ایک مرید تھا آپ کا سکھ بھی وہاں پہ رہتے تھے، تو سکھ کی عورت تھی، اللہ نے اس کو اچھی شکل و صورت عطا فرمائی، تو مسلمان جو ہے اس پر فریفتہ ہو گیا، وہ میاں صاحب کا مرید تھا اعلیٰ حضرت شیر ربانی کا، اور وہ اسی تاغ میں رہتا تھا کہ کہیں موقع ملے تو میں اپنا منہ کالا کروں۔ سکھ 3 دن کے لیے چلا گیا، مسلمان کو موقع ملا، اور وہ مسلمان مرید کس کا تھا؟ میاں شیر محمد صاحب رحمت۔ کوئی بھی ولی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ رسول کے در کی طرف لے جانے والا ہو، اللہ نے اس کو بڑی طاقت عطا فرمائی۔ اب جب وہ مسلمان اس نے موقع دیکھا، دیوار پھلانگی اندر گیا، دیکھا تو 4 پائی کے اوپر نا سکھ بیٹھا ہوا ہے، سکھ بیٹھا ہوا 4 پائی کے اوپر، اور وہ مسلمان ڈرا، اس نے کہا تھا یہ سکھ تو گیا نہیں ہے، وہ پھر واپس آ گیا، دوسرے دن پھر گیا، پتہ چلا کہ سکھ نہیں ہے، چلا گیا، دوسرے دن پھر دیوار پھیلانگی اور اندر گیا، دیکھا تو 4 پائی کے اوپر سکھ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا، ڈنڈا پکڑا ہوا ہے۔ وہ مسلمان پھر دوبارہ واپس آ گیا۔ اب شب جمعہ آئی، جمعہ رات کا دن تھا اور جمعے کی رات تھی، تیسری دفعہ اس مسلمان نے کوشش کی اپنا منہ کالا کرنے کے لیے، جب اس نے جناب دیوار پھلانگی دیکھا تو سکھ پھر اسی طرح پگڑی باندھی ہوئی، ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا ہے، اور سین کے اندر 4 پائی کے اوپر وہ سکھ بیٹھا ہوا ہے۔ آگے جمعے کا دن آیا تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے وہ میاں صاحب کے پاس گیا، تو میاں صاحب تقریر کرتے کرتے اب دیدہ ہو گئے، فرمانے لگا برائی سے باز رہا کرو، تم ہمیں کتنی دفعہ سکھ بناؤ گے؟ یعنی برائی سے باز آ جاؤ، تم ہمیں کتنی دفعہ سکھ بناؤ گے؟ اب جب وہ سکھ آیا، سارے معاملات ہوئے، تو اس نے دیکھا تو وہ بھی آپ کا غلام بنا، اس نے مسلمان نے بھی پاؤں پہ ہاتھ رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں، ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتی ہیں کہ جب ہمارا تعلق دین کے ساتھ ہوگا، محبت دین کے ساتھ ہوگی، تو انشاءاللہ ہماری عزت جو ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اب ذی وقار میرے اور آپ سب کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان ذی شان ہے، حضور فرماتے ہیں
کہ جو بندہ نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ یہ ساری جو رسمیں ہیں، رواج ہیں، ہم انہی کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ گناہوں کی دلدل میں جو ہے وہ پھنستے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 دن آپ کی شادی کو ہوئے تھے۔ میدان کربلا کا مارکہ جو بپا تھا، تو جس وقت 17 دن شادی کو ہوئے تو آپ کی والدہ جو ہے وہ رو رہی تھی، تو اس حضرت وہب نے پوچھا کہ ماں خیر ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا میرا اگر کوئی اور بیٹا ہوتا تو میں تجھے نہ کہتی، کیونکہ تیری شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں؟ 17 دن ہوئے ہیں، لیکن میرا بیٹا ایک تو ہی ہے، تو ایسے کر، تیاری کر اور میدان کربلا میں جا اور امام حسین پر جان نچھاور کر، تاکہ قیامت والے دن مجھے شہید کی ماں کہہ کر بلائے۔ اب وہ لڑکا جب جانے لگا تو جانے سے پہلے بیوی کے پاس گیا۔ 17 دن شادی کو ہوئے تھے، وہ بیوی جس نے اس کے لیے گھر کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا۔ اب جب وہ گیا بیوی سے اجازت لینے، اب آپ اندازہ کریں جانا ہے میدان کربلا میں اور بیوی سے اجازت لے رہا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن باہر رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، کھانا باہر سے کھاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جناب انجوائے کرتے ہیں، اور وہ بیوی جس کے ساتھ آپ کا خاندان، آپ کا نسب، آپ کا حسب آگے چلنا ہے، اس کے حقوق کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے۔ اب وہ بیوی کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر تو راضی ہو، خوش ہو تو میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو پتا تھا کہ یہ جائے گا واپس زندہ نہیں آئے گا۔ اس نے کہا ایک شرط پہ اجازت دوں گی کہ اگر تو وہاں جائے اور شہید ہو جائے تو قیامت والے دن میرے ساتھ وعدہ کر جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک مجھے ساتھ نہیں لے گا۔ یہ ہوتا ہے رشتہ میاں بیوی کا۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں شہید ہو گیا جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ۔ وہ بہرحال عورت اس کو لے کر گئی، امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور اس کی شادی کو 17 دن ہوئے ہیں، اس کی بیوی بھی ساتھ ہے۔ بہرحال اس نے جام شہادت جب نوش کیا تو بیوی جو ہے وہ خیمے کے اندر سے ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بیوی دوبارہ امام حسین کی بارگاہ میں آئی تو آ کر عرض کی حضور میرے خامد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ بھی کچھ وعدہ کریں گے؟ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بول کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو عورت نے کہا کہ حضور میں اپنا خامد دین پہ قربان کر رہا ہوں، اپنا خامد آپ کے دین پر قربان کر رہی ہوں، میرے ساتھ وعدہ کرو جب میرے خامد کو جنت میں لے کر جاؤ گے مجھے بھی ساتھ جاؤ گے۔ یہ ہوتا ہے رشتہ میاں بیوی کا۔ تو اس لیے آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ خدا را اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، شادی کا موقع ہے، تو کوشش فرمائے حضور کی سنت کے مطابق شادی کریں۔ آپ جتنا مرضی خرچہ کر لیں، جتنی مرضی اپنی واہ 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 کر لیں، تو جب آپ زیادہ خرچہ کریں گے تو لوگ کہیں گے یار بڑا اس کے پاس پیسہ ہے جی، بڑا جناب یہ بڑا متکبر بندہ ہے، بڑا جناب یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر بھی لوگ باتیں کریں گے۔ تو لوگوں کو خوش نہیں کرنا، خوش کرنا ہے تو مصطفیٰ کو۔ اس لیے اگر بیٹا اللہ نے دیا نعمت ہے تو کوشش فرمائے شادی ہو جانی ہے۔ 3 دن آپ گھر میں جو ہے جناب والا وہ غیر شرعی ماحول بنائیں تب بھی شادی ہو جانی ہے۔ 3 دن اللہ رسول کے حکم کے مطابق شادی کریں تب بھی شادی ہو جانی ہے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ کچھ باتیں سخت ہوتی ہیں، کچھ ماحول اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ اس لیے گزارش یہی ہے کہ کوشش فرمائیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی سنت کے مطابق کریں۔ ولیمہ جو ہے چلو کم از کم زیادہ غریب نہیں ہیں تو کم از کم 2 دیگیں الگ پکائیں کہ جو صرف غریبوں کے لیے، کچھ نہ کچھ تو ولیمہ جو ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ بہرحال اس سے ہٹ کر بھی اتنے سخت میرے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ بہرحال اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سرکار کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لیں، ملک جوید اقبال اوان صاحب ان کا پوتا اور بھائی ملک عتیق الرحمن صاحب ان کا بیٹا جو کہ رضائی الہی سے فوت ہو گیا، ان کی نماز جنازہ نماز جمعہ کے فوراً بعد تقریباً 2:30 بجے کامران پارک میں ادا کی جائے گی۔ اور دوسرا اعلان ہے، کل ہفتہ
بعد از نماز عشاء زین شادی حال کے اندر عظیم الشان محفل پاک ہو رہی ہے، جس میں ڈاکٹر سلیمان مشبائی صاحب بیان فرمائیں گے۔ تمام حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی غلامی میں زندہ رہنے کی اور حضور کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ جن احباب نے مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے وہ تشریف لے آئیں اور اپنا اپنا حصہ جو ہے، بیر والے احباب بھی اور اندر والے سب حضرات مسجد کے تعمیری کاموں میں حصہ ڈال کر